حضرت مولانا جامی رحمتullah علیہ یہ نعت لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مدینہ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی جامی رحمتullah علیہ کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دیں۔ حکم سن کر امیر مدینہ نے اعلان کروا کر مولانا جامی رحمتullah علیہ کے مدینے میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ مولانا جامی رحمتullah علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے، لیکن پھر بھی امیر مدینہ نے جانے نہ دیا، اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں ان کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے۔ پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے امیر مدینہ نے نہ آنے دیا۔ جب دوبارہ امیر مدینہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ جامی رحمتullah علیہ کو میرے روضے پر بالکل نہ آنے دینا، جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا جامی رحمتullah علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مدینہ نے مولانا جامی رحمتullah علیہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مدینہ کو نبی اکرم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روضے پر آنے سے روک رہے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ میری قبر انور پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا، لہٰذا اسے ہر حال میں روکو۔ پھر امیر مدینہ نے آپ رحمتullah علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ پھر امیر مدینہ نے مولانا جامی رحمتullah علیہ سے پوچھا آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ روضہ رسول پر سنانا چاہتے تھے۔ مولانا جامی رحمتullah علیہ نے روتے ہوئے یہ چند اشعار پڑھے۔ تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، دلم پس بردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور جاں پارا پارا ہو گئی ہے، گناہوں کی وجہ سے دل نیم مردہ اور آوارہ ہو گیا ہے۔ جو سوئے من گزر آری منے مسکیں زنا داری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ اگر کبھی آپ میرے جانب قدم رنجہ فرمائیں تو میں غریب و ناتواں آپ کی جوتیوں کے نشان پر جاں قربان کر دوں۔ یا رسول اللہ اگر کبھی آپ میرے جانب قدم رنجہ فرمائیں تو میں غریب و ناتواں آپ کی جوتیوں کے نشان پر جان قربان کر دوں۔ ذکردہ خویش حیرانم سیہ شد روزے سیانم، پشیمانم پشیمانم پشیماں یا رسول اللہ۔ میں اپنے کیے پر حیران ہوں اور گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوں، پشیمانی اور شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوں بازوئے شفات را کشائی برگنہ گاراں، مکن محروم جامی را دراں آں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔